اللہ کی رحمت کی امید کبھی نہیں چھوڑنی. یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے کہ کبھی, آپ کو پتہ ہے رحمت الہی کی امید رکھنا واجب ہے, یعنی یہ ضمنی مسئلہ نہیں, یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے. اور یہ امید آخر تک نہیں ٹوٹنی چاہیے. ہر وقت رحمت کی امید رکھیں, ہر وقت کرم کی. یہ ذہن بنائیں, پھر دیکھیں اس پر نتیجے کتنے. امام قرطبی روایت لائے ہیں, فرماتے ہیں 2 بندوں کو قیامت والے دن نہ حکم ہوگا چلو دوزخ میں, تمہارے اعمال ایسے ہیں جس پر فیصلہ جہنم کا ہے. دونوں بندے ہیں, ایک نے دوڑ لگا دی دوزخ کی طرف, دوڑتا جا رہا ہے تیزی سے, اور دوسرا نا ایک قدم آگے رکھتا ہے پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے, پھر ایک قدم آگے رکھتا ہے, فرشتے لے جا رہے ہیں, پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے. دوزخ کا دروازہ آ گیا. رب کریم کی آواز رحمت آئی, انہیں واپس بلاؤ نا. دونوں کو واپس بلایا. سارا کچھ جاننے والا رب پوچھتا ہے, وہ جو دوڑ کے گیا تھا اس سے پوچھتا ہے دوڑ کے کیوں گیا تو؟ وہ کہتا ہے مالک زندگی میں تیری مانی کوئی نہیں, سوچا چلو آج ہی مان لوں. اللہ کی رحمت کو جوش آیا, فرمایا اسے تو بھیجو نا جنت میں. چلو اس وقت ہی صحیح اطاعت کا جذبہ تو بیدار ہوا نا. دوسرے سے پوچھا بھائی تو کیوں نہیں جا رہا تھا؟ وہ کہنے لگا مالک میری ساری زندگی امید رہی ہے کہ میرے رب نے معاف کر دینا, معافی مل جانی ہے, کرم ہو جانا ہے, فضل ہی ہونا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی اوہو قدم آگے رکھتا ہوں میرا پیچھے جاتا ہے, تو بھئی اللہ کا فیصلہ اگر پیچھے جانا ہے تو اس پہ خوش ہو جا. تو خدا کی رحمت پر امید تو کر, جو اللہ فیصلہ کرے گا کرم والا ہوگا. وہ عرض کرنے لگا مالک فرشتے مجھے لے جاتے تھے پر میرے اندر سے آواز آتی تھی رب کریم ہے, آواز کرم آ جائے گی. مالک دوزخ کا دروازہ آ گیا پر میری امید ٹوٹی نہیں, میری قائم رہی. اور جب تیری آواز رحمت آئی نا کہ آ جا, تو پھر میرے اندر سے وہ عقیدہ اور تگڑا ہوا, دیکھا نا بلا لیا نا تیرے رب نے, آ گئی نا رحمت کی آواز, بلا لیا نا. تو اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں اس کے سارے گناہوں پر قلم پھیر دو, جو میری رحمت کی اتنی امید رکھے اسے دوزخ میں نہیں جنت میں داخل کیا جاتا ہے. یہ والا سودا ضرور کریں. ذہنی طور پر تھکاوٹ کا شکار نہ ہوں, کمزور نہ پڑیں, طاقتور ہوں, طاقتور. کچھ تجارتیں اللہ کے ساتھ بھی کریں, کچھ معاملات اپنے رب کے ساتھ بھی رکھیں, کچھ راز و نیاز اللہ رسول کے ساتھ بھی ہونے چاہیے. اور یار ساری زندگی صرف وہی تجارت کرنی ہے کہ لاکھ کے 2 ہو جائیں؟ کوئی ایسی تجارت بھی کرو نا, کوئی ایسا سودا بھی کرو نا. قحط پڑ گیا نا مدینہ منورہ میں, مکہ معظمہ میں فصلیں نہیں ہو رہی, حالات خراب ہیں. راک پتہ ہے جو چیزیں شارٹ ہو جاتی ہیں پھر ان کے دام بھی. یہ سیلاب آیا تھا تو خیمے مہنگے کر دیے تھے مسلمانوں نے, لوگوں کو خیموں کی ضرورت تھی تو خیمے. یہ کرونا آیا تھا تو مسلمانوں نے ماسک مہنگے کر دیے تھے, کیونکہ مجبوری تھی نا, لوگوں نے لینے تھے. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں چونکہ یہاں قبضہ غیروں کا, حکومتوں کی میری بات نہیں کر رہا. جو چیز شارٹ ہو جاتی ہے اسے کیا کرتے ہیں, اسے مہنگی کر دیتے ہیں. قحط ہو گیا, غلہ مہنگا ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ملک سے 10 اونٹ غلے کے بھرے ہوئے بوریاں لدی ہوئی منگائے. تاجر آگے کہنے لگے عثمان آپ بڑے تاجر ہیں تو اس زمانے میں آپ کا مال آ رہا ہے تجارت کا, تو آپ ہم مال نہیں دیکھتے, جو ہے نا اندر, جو جس طرح کا بھی ہے, جتنی قیمت آپ نے بتائی ہے وہ بھی آپ پر اعتبار کرتے ہیں, اس سے ڈبل لے لیں. تو عثمان غنی فرمانے لگے میں نے سودا پہلے کر لیا. سیانے تاجر تھے نا, اس طرح کی بھی تجارتیں ہوتی ہیں. فرمایا میں نے سودا کر لیا ہے, مجھے تو اس سے زیادہ ملتا ہے. ایک تاجر بولا, کہنے لگا چلو 3 گنا لے لیں. آپ نے فرمایا یار میں نے تمہیں بتایا تو ہے, میرا سودا ہو گیا, مجھے زیادہ ملا ہے. ایک نے کہا 4, ایک نے کہا 5. بالآخر کہنے لگے اس سے زیادہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا, ہم بھی جانتے ہیں سارے مکے کو, سارے مدینہ طیبہ کو, اتنا بڑا تاجر ہی کوئی نہیں, آپ کو کتنا مل رہا ہے؟ فرمایا 700 گنا. وہ کہنے لگے جی یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, آپ بندے تو بڑے سچے ہیں, پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. اٹھ کے چلے گئے, مال آ گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف میں اعلان کرایا جس غریب کے پاس غلہ کوئی نہیں آ کے لے جائے. وہ تاجر پھر آئے کہ جناب سمجھ نہیں آئی, آپ تو کہتے تھے میں نے سودا کر لیا ہے. عثمان غنی فرمانے لگے دنیا دار ہو نا وہیں اڑے ہو, میں نے واقعی سودا کیا ہے پر کیا اپنے رب کے ساتھ ہے. میرا مالک 700 گنا اجر دے گا, وعدہ ہے اس کا. اس کے بھوکے بندوں کو, غربا کو, مساکین کو, یتیموں اسیروں کو کھلاؤں گا تو 700 گنا. ساری تجارتیں بندوں سے نہیں ہوتی, کچھ تجارتیں رب سے بھی ہوتی ہیں.
کچھ سودے ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، جو رسول کائنات کے ساتھ ہوتے ہیں، لہذا ہم نے سودا کر لیا ہے، تجارت ہو گئی۔ یہ بڑی قیمتی تجارت ہے۔ وہ تاجر کہنے لگے عثمان اللہ تمہارے ایمان میں اور مضبوطی پیدا فرمائے۔ کیا خوب، جب لوگ ریٹ بڑھا کے چیزیں بیچ سکتے ہیں آپ نے فری کر دی، فی سبیل اللہ کر دی۔ دوستو کچھ تجارتیں ایسی ہیں جو اللہ کے ساتھ بھی کرو، کچھ سودے ایسے ہیں جو قیامت کے لیے بھی بچا کے رکھو، کچھ چیزوں کا نفع آپ یقین کریں جہاں جس کا جو بھی تعلق ہے صرف دنیا کے لیے، صرف دنیا داری سیدھی کرتے ہیں۔ مرشد کے پاس ایک میں نے بات کرنی ہے، اور وہ میرے دوست بڑے مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں بھی بڑا ہی پیار کرتا ہوں۔ مسجد میں بیٹھا ہوں اور باوضو ہوں اور دیانتداری سے کہہ رہا ہوں مجھے اپنے سنگیوں سے بڑا ہی پیار ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیر جھوٹے ہیں، جعلی ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ مرید بھی بڑے جعلی ہیں۔ وہ پیر صاحب سے آ کے کہتے ہیں میری دنیا داری نہیں چل رہی، کوئی دعا کر دیں۔ دنیا داری سے پیر کا کیا تعلق؟ یہ تو نے جا کے مشورہ کسی تاجر سے کر لینا تھا، پیسے کیسے کمایا جاتا ہے۔ جعلی مریدی کرتے ہو، جس سے صرف اللہ رسول کے لیے رشتہ رکھنا چاہیے تھا اس سے دنیا داری کا رشتہ رکھتے ہو، اس سے وہ والا تعلق بناتے ہو جس سے تھوڑی دنیا چمکے، لوگوں کو پتہ چلے میرا تعلق ہے، میرا رابطہ ہے۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ رو کے کہنے لگے، کسی نے کہا تھا حضور بڑے مرید ہیں آپ کے، تو حضرت سلطان باؤ رو پڑے، فرمانے لگے رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، اے جو ملیا طالب زردہ ہو، یہ دنیا کے طالب ملے، دنیا کے۔ یہ یہاں بھی آتے ہیں نماز پڑھوں تو رزق میں برکت ہو جائے، نماز پڑھوں تو کاروبار چل جائے، اللہ اللہ کروں تو میرا فلانا کام ہو جائے، کوئی وظیفہ بتا دے مشکلیں حل ہو جائیں۔ او یار وہ بھی تو وظیفہ پوچھنا جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ بھی تو وظیفہ پوچھنا جس سے حضور کی محبت نصیب۔ رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہو، سہ نفل نمازاں پڑھیاں، ظالم نفس نہ مردہ ہو، بانج فقیروں کسے نہ ماریا، اے ہوئی چور اندر دا ہو۔ خدا کے بندو کس طرح کا تعلق، کس طرح کا لینا دینا۔ میرے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے دوستو مجھے دنیا کا کام کوئی نہ بتانا، میں نے اپنے رب سے کہہ دیا ہے کہ ان کے دنیاوی مسئلے ویسے ہی حل رکھنا، انہیں مجھے کہنا ہی نہ پڑے، دنیا کے مسئلے نہ بتانا، مجھ سے اللہ رسول کی بات پوچھنا، چونکہ میں چھوٹا سا طالب علم ہوں دین کا، میں تمہیں اللہ رسول کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ کیا کریں؟ یہ والی تجارت کرو اللہ کے ساتھ، یہ والا رشتہ بناؤ۔ ایک خاص بات اور آپ سے کرنی ہے، کیا ایک ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں عذاب علیم سے محفوظ رکھے؟ قربان جائیں اس انداز تکلم کے اور فدا ہو جائیں رب کریم کے اس انداز کریمانہ پر، اس انداز رحمت پر۔ تمہیں وہ تجارت نہ بتائیں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، تو وہ تجارت کیا ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ تم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، یہ تم نے تجارت کے اندر اپنے آپ کو لگانا ہے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی۔ یہ چیزیں تم نے اس تجارت کے اندر لگانی ہیں، اور رب کہتا ہے پہلا سبق تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر تم یہ تجارت کرو گے نا کہ اللہ رسول پر ایمان لاؤ گے، مال اور جان سے اس کے راستے میں جہاد کرو گے، تو ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اسے جان لو، اگر سمجھ لو، اس کا علم پالو، اگر تمہیں اس سے آگہی حاصل ہو جائے کہ یہ کتنی بڑی تجارت ہے، تو ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر چیز ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ کائنات کا رب فرما رہا ہے۔ تمہیں وہ تجارت بتاتے ہیں، تمہیں وہ سوداگری بتاتے ہیں، تمہیں وہ کاروبار بتاتے ہیں، وہ بزنس بتاتے ہیں، یہ تمہارے لیے بڑا بہتر ہے اگر تم حاصل۔ یا اللہ پھر یہ کاروبار کرنے سے ملے گا کیا؟ آپ یقین کریں لوگوں کو اچھے شعر پر بھی وجد ہوتا ہے، لوگوں کو خوشخبری پر بھی وجد ہوتا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں ان لفظوں پر، قرآن کی ان آیات پر ہمیں وجد ہوتا ہے، طبیعت، روح، مزاج، ذہن وہ جھومنے لگتا ہے۔ کریم فرمانے لگے اگر تم یہ کرو گے
تو تمہیں ملے گا کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو صرف معافی ملے گی۔ ایک ہوتا ہے معافی بھی ملنا اور پھر پیار بھی ملنا۔ یا اللہ صرف معافی ملے گی؟ فرمایا اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تمہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس جنت میں مالک ایک تو یہ کہ معاف کر دے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ جنت دے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور پاکی